بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ سیگمنٹ ہے حکام دین۔ الحمدللہ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی رمضان جا رہا ہے۔ ہماری مسجد کے امام ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب کے وہ والد بھی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے رمضان میں کہ رمضان آ گئے۔ اس میں جو وقفہ رمضان جو وقفہ لے کے گئے، اس میں دیکھا جائے تو حقیقتاً ایسی ہے کہ رمضان آ گئے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی حافظ افضال الحق کلمانی البخاری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ حضرت آج ہم بات کر رہے ہیں گھریلو مسائل پہ۔ تو یہ جو گھریلو مسائل میں وٹے سٹے کی جو شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو معاملات پیش آتے ہیں رنجشوں کے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں جی، یہ صرف جو ہے نا دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف خاندانی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے عین مطابق النکاح من سنتی حضور نے اس کو قرار دیا، تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ صحیح۔ بالخصوص جو آپ نے سوال اٹھایا وٹا سٹا، جی کہ آپس میں جو ہے ادھر سے جو ہے نا ایک بہن ادھر جا رہی ہے اور ادھر سے بہن ادھر آ رہی ہے، تو بہن بھائی ادھر بہن بھائی ادھر، ان کی بہن جو ہے ان کی جو ہے نا بیوی بن گئی، ان کی بہن ان کی بیوی بن گئی، یہ ہو گیا وٹا سٹا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں گھروں میں اس طریقے سے تبادلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کرنے سے پہلے نہ جانے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ اتنے جو ہے نا لاڈ پیار اور جو ہے نا چاو ارمان، اس کے بعد جا کے چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں، چرنے چلی جاتی ہیں، کہاں چلی جاتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ بھائی اصل تو معاملہ اس وقت پیش آ رہا ہے جب آپ نے رشتہ جوڑ لیا، جی اور گھروں میں یعنی خاندانوں میں ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے کہا نا الیس منکم رجل رشید، جی کہ بھئی کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا، ان معاملات کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ اول تو انسان کو خود ہونا چاہیے، صحیح مردوں کو صحیح ہونا چاہیے، جو دو میاں بیوی بنے تو ان کو بہترین ہونا چاہیے صحیح اور اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے۔ صحیح جب اپنا مسئلہ آتا ہے نا، ہر آدمی وہاں پہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب بس کا کردار ہوتا ہے، اور پھر جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں گھرانے کے، ان میں سے کوئی نہ کوئی اڑ جاتا ہے، اور جو بڑے ہیں نا، والد ہیں والدہ ہیں، ان کو تو اور بھی بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی اٹھے ہوئے اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی شادی سے پہلے کوئی چکر ہوتا ہے، اگر ماں جو ہے نا وہ راضی ہے تو باپ راضی نہیں، باپ راضی ہے تو ماں نہیں، جیسے ہی کوئی موقع ہوا وہاں فلیطہ لگا دیں گے۔ او بھائی خدا کے بندو، زندگی کتنے دن کی ہے؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا پروان چڑھا دے کہ اب ان کی شادی کر رہے ہیں، تب اس کے بعد ان کی تو جو نا قبر کی منزل آنی ہے نا، فارغ ہونا ہے، بچوں کے بچے ہوں گے، نانی بنیں گے، دادی بنیں گے، دادا بنیں گے، دادی بنیں گے، اب قبر کی تیاریاں کرو نہیں، اور جو نا وہ آگ لگانے والے کام کریں گے۔ او اللہ کے بندو، کب سدھرو گے؟ جا کے دیکھو قبرستان بھر گئے، سارے جو بسے ہوئے تھے وہ قبرستان میں چلے گئے۔ آج سے جب 35 سال پہلے نارتھ کراچی میں آئے تو یہ محمد شاہ قبرستان نارتھ کراچی خالی پڑا تھا، جنگل تھا، پورا خالی پڑا تھا، اور اس وقت سارا نارتھ کراچی کا، پورا کراچی کا بڑا علاقہ سارا جا کے قبرستان بھر دیا سب نے۔ کیا وقت ہے، کیا زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ جب انسان اس کو سیریسلی لیتا ہے نا اور اپنی ذات پر رکھ کے لیتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے، پھر مسلمان بنتا ہے۔ تو یہاں ہی جو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا ذرا سے، خاص طور پہ وٹے سٹے والے معاملے میں، اب ایک کو مسئلہ ہو جائے گا نا تو دوسرے بھی کہے گا نہیں تم بھی طلاق دو، یا تم بھی یہ کرو فلاں کرو۔ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ طلاق یہ اسلامی ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اسلامی قانون کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون۔ بے شک قرآن کریم نے ازواجی زندگی اور یہ نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ، یہ پوری ازواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حساسیت سے لیا ہے اور حساسیت سے بیان کیا ہے، اس کے ایک ایک جز کو بھی بیان کیا ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ اور بندے درمیان کا معاملہ ہے نا، اس میں صرف کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ کتنا اہم معاملہ ہے، مالی جو ہے نا عبادت ہے، سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، وآتوا الزکاۃ، یہ ہے نا۔ باقی سب کچھ جو ہے نا تفصیل اس میں بیان ہو رہی ہے احادیث میں، لیکن ازواجی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز
پروردگار عالم نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، ساری کائنات کو 6 دن میں بنا کے کھڑا کر دینے والے نے، آسمان و زمین اس کے ذرے ذرے کو بنا دینے والے نے اس قرآن کریم میں بہت حساسیت سے بیان کیا ہے، خود بیان کیا ہے۔ تو شادی بیاہ کو ہلکا نہ لیں، نکاح کو ہلکا نہ لیں، اسی سے ہی سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا میاں بیوی کے بغیر۔ دادا دادی بھی میاں بیوی کے رشتے تھے، جب پوتا ہوگا تو دادا دادی بنیں گے، صحیح بات ہے۔ پوتا ہوا وہ کیا نام، نواسا ہوا، نواسی ہوئی تو نانا نانی بنے، ماموں خالہ پھپھی چاچا سارے اسی رشتے سے بنتے ہیں، ان رشتوں کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی اعتبار سے اس رشتے کو بڑی اہمیت سے لیا جائے، بڑی قدردانی سے لیا جائے۔ خود اگر کھوپڑی کام نہ کر رہی ہو تو ان لوگوں کے پاس چلے جائیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں نا، فقیر خادم، ٹھنڈے انداز سے طریقے سے شرعی معاملات بھی سمجھاتے تھے، عرفی معاملات بھی سمجھاتے تھے۔ کیونکہ اس شہر کراچی میں آنکھ کھولی، وہ دور بھی دیکھا جو اتنا پاکیزہ اور اتنا حیادار اور اتنا وفادار تھا اور اتنا جو ہے نا سمجھدار تھا کہ بے انتہا بہترین تھا، کوئی اس طرح کی خرافات نہیں تھی۔ آج جو ہے نا اتنی زبردست طریقے کے معاملات بدل گئے، جتنا جو ہے نا سمجھدار ہونا چاہیے نا اتنی احمقانہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے عام زندگی میں بھی، عام جو میں بھی ہوتے ہیں اس میں بھی، لیکن وٹے سٹے میں اور بھی زیادہ حساسیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اول تو اگر نہیں نبھا سکتے تو پہلے ہی نہ کرو، جب کر لیا تو اللہ رسول چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کی چاہت پوری کی جائے کہ ان کو آخر تک نبھایا جائے۔ جب قیامت میں ملے نا اللہ رسول سے تو پورے جو ہے نا زبردست اہتمام کے ساتھ ملے، ایک نسل جو ہے نا اللہ رسول کو دے کر گئے ہوں دنیا سے، لڑائی جھگڑے نہ کر کے گئے۔ تو یہ بات اس طریقے سے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب جیسا آپ نے عرض کیا کہ بٹے سٹے میں عموماً لوگ جو دوسرے گھرانے ہوتے ہیں وہ آگ لگا رہے ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی آپ یہی اسی سوال سے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی چادر ہیں، ان میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جی، تو انہیں اپنے فیوچر کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی آگے بڑھانے کا یہ اس کا نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی باتوں میں آگے کہ اس کو ہٹا دیا تو ہم کیوں ہیں؟ جتنی بھی باتیں سوچنی ہے نا رشتہ قائم کرنے سے پہلے سوچ لیں، صحیح، دیکھنا ہے، بھالنا ہے۔ اب دیکھیں شریعت نے، اللہ رسول نے اتنی بڑی اجازت دے دی ہے کہ عام طور پہ جو نا غیر محرم پہ نظر ڈالنا ناجائز ہے، بشاوت تو بالکل ہی حرام ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور مردوں کو الگ کہہ دیا اور عورتوں کو الگ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، غیر محرم سے نظر بھی ہٹانی ہے، اتنا بڑا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ سوچنا پہلے، اتنے حکموں کے باوجود کہ فرمایا کہ جو نا رشتہ قائم کرنے سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اور جس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو اس بارے میں بھی پوری تحقیق کر لو، پورا جائزہ لے لو، اتنی بڑی اجازت دی ہے نا، ویسے دیکھنا منع ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو کچھ سوچنا ہے، جو کچھ دیکھنا ہے، جو کچھ معاملات ہیں، سب کچھ پہلے ہی کر لو۔ اور یہ اس بارے میں جو احتیاطیں بتائی نا اس لیے بتائی ہیں کہ یہ جذباتی جو چیز آ جاتی ہے نا، آج ہر جگہ جو نا آمنا سامنا بے پردگی ہیں، اختلاط ہے، مکس گیدرنگ ہے، اور یہ چیزیں میل جول سلسلے آنے جانے جو نا بے حجابی عام ہے۔ اب اس میں عاشق ہو گئی جی، عشق ہو گیا جی، آئی لو یو جی، آئی لائک یو، ساری دنیا، بیٹا مرا جا رہا، ادھر بیٹی مری جا رہی ہے، ادھر اماں جو ہے نا کہہ رہی نہیں میں تو وہاں کروں گی، ادھر اماں کے خاندان میں کزن سے ہوگی تو اماں کہہ رہی کہ نہیں یہاں نہیں ہوگی، ابا کہہ رہا یہاں نہیں ہوگی، اماں نے کہا ہوگی نہیں، ابا کہہ رہا نہیں ہوگی، ہاں وہ مرے جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو ہے نا اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بے حجابی بے پردگی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر یہی لوگ جو ہے نا جب شادی ہو جاتی ہے نا پھر یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے سخت نفرت میں آ جاتے ہیں، بڑے بھی نفرت کر رہے ہیں، چھوٹے بھی نفرت کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت تار تار کر رہے ہیں، سگے کزن ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے اس کی کوئی اعتبار نہیں کیا، شریعت نے اعتبار کیا ہے تو اللہ کے حکم کا کیا کہ النکاح من سنتی، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس طریقے سے ایجاب و قبول ہو، وہ چیز ہے، اس کا اعتبار کیا ہے۔ یہ تیرے میرے کے جذبات کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ آج جذبات محبت کے، کل نفرت کے ہوتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ ہمارے پاس جتنے بھی کیس آئے ہوئے نا سارے کیس اسی طرح کے کہ پہلے مرے جا رہے ہوتے ہیں، پھر جو نا اس کے بعد جو نا علیحدگیاں اور یہ اور نفرتیں، لڑائی اور جھگڑے اور مقدمے بازیاں، اور یہ ہو گئی، بچی اس کے قبضے میں ہوگی، بچی اس میں ہوگی، بچہ اس کے اس میں ہوگا، اور یہ اس میں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے بچکانہ حرکتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ رسول کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، اعتماد نہیں کر رہے، اور اپنے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ جب کر رہے ہو تو جو نا پھر اس کے اوپر نبھاؤ بھی، پورا نبھاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں، تو بہرحال اس طریقے کے سارے معاملات میں، ساری چیزوں میں اللہ رسول کو اگر ہم اس کے احکامات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملات صحیح ہوں گے، ورنہ یہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز جو نا ایک چھوٹی سی، ویسے ہی ہمارا آپ تو بے تکلف ہے، لیکن ایک چیز ہے جیسے ابھی آپ سوال اٹھا رہے تھے، تو گفتگو میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان خود اپنے جانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے نا تو جو نا دوسرے کے لیے تو کہے گا کہ میں آپ کب تشریف لائیں گے، لیکن اپنے لیے تشریف لانا نہیں کہے گا، اپنے لیے کہے گا حاضر ہونا۔ بسا اوقات انسان غلطی سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کب حاضر ہوں گے، یہ نہیں ہو۔ جیسا بھی آپ نے جو سوال اٹھایا نا اس میں آپ نے کہا کہ ابھی جیسے آپ نے عرض کیا، تو دوسرے کے لیے جب ہم کہیں گے نا تو کہیں گے آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا،
یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا یہ کہیں گے، اپنے لیے کہیں گے میں نے عرض کیا، لیکن دوسرے کے جب بات کروں گا اس کو کہیں گے آپ نے ارشاد فرمایا یا آپ نے جو بھی فرمایا، تو یہ چیز ہے. تو یہ چونکہ بات جا رہی ہے سیکھنے کی ہے، تو آج آپ کے حساب سے یہ بھی ایک کام کی بات ہے. مفتی صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں طلاق کا بہت ریشو ہائی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج کل لوگ اپنی فیملی پر توجہ نہیں دے رہے. اس پہ آپ تھوڑی نظر اس چیز میں بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے شادی جو ہے نا ایک بندھن ہے، اور وہ بندھن صرف ہماری ذات کے درمیان نہیں، میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رسول کے جو ہے نا حکم کے تحت اور اس کے سائے میں، صحیح. اور جو ہے نا سورہ نساء میں اس کے احکامات، سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، جگہ جگہ اس کے احکامات موجود ہیں. تو اسی اعتبار سے اس کو جو ہے نا ہم لیں، اور لینے کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ دیکھیں باہر کی دنیا میں کچھ کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. جب ہم نے نکاح کر لیا نا تو میری بیوی سب کچھ میرے لیے ہے، وہ میری ملکہ ہے، اس سے جو اولاد ہو رہی ہے وہ میری شہزادے شہزادیاں ہیں. صحیح. دنیا کے بڑے پورے ساتھ و بر اعظم پہ بھی کوئی بادشاہ ہے نا، اس سے میرا کیا لینے دینا، اس کی ملکہ سے میرا کیا لینے دینا. میری بیوی میری ملکہ ہے، صحیح. میرا شوہر میرا بادشاہ، میرا جو ہے سب کچھ ہے، میری اولاد میرے شہزادے شہزادیاں ہیں. بھرپور توجہ ادھر دیں، ان کی حقوق ادا کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جو ہے نا توجہ دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو توجہ دیں. صحیح. تب آپ زندگی کا سکھ پائیں گے. ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا. صحیح. ہم اپنی ایک چھوٹی سی ہے نا، ہماری بیگم جو ہے اتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، بیان کرنے، جمعے پڑھانے، عیدین پڑھانی ہے، تراویح پڑھانی ہے، پڑھنی ہے، اور یہ سلسلہ کرنے، آج وہاں تقریب میں جانا ہے، پروگرام میں جانا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود اپنی بیگمات کے ساتھ ٹائم کی ساری سیٹنگ رکھتے ہیں. ایک دھاگا بھی ہوتا ہے نا، اگر بیگم کو ساتھ لے جانے کا موقع تو ساتھ ہی لے جا کے دلواتے ہیں، اور خود جانا لا کے دیتے ہیں. ایک دھنیا پودینہ بھی ہے نا تو بیگم ہمیں بتاتی ہیں. ادھر ادھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، تو زندگی جنت نظیر ہے. یہی ہم نے بڑوں کو دیکھا تھا. اور بیگم تو بیگم گھر میں متعلق افراد ہیں. ہم نے بڑوں کو دیکھا تو اپنے سارے چھوٹوں کا بھی خیال رکھنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور اسے پوتوں کی پتی کی باڑیاں وہ بھی ایسے ہوگا. سارے کے ایک ایک کو توجہ دینا. تو پورا کا پورا فیملی جنت نظیر ہے. پوری بہترین سلسلے. ہماری جنت یہی ہے. وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ گانے، وہ بجانے، وہ موسیقی، وہ میوزک، سب شیطانی دھندے اور شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی پھندے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہم دماغ خراب ہو رہے. دفتروں میں گئے غیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے، مل میں گئے وہاں پہ غیروں کے ساتھ لگے ہوئے، اب اسکول کالج میں کوچنگ سینٹروں میں بربادیاں کر رہے ہیں زندگی کی. وہاں عشق و معاشقے چل رہے ہیں. او بھائی یہاں عشق و معاشقے نہ چلاؤ، ناجائز اور حرام ہے. وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کل کسی کی عزت بنے گی. تم وہاں پہ جنم منہ مار رہے ہو، حرام منہ مار رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سزا دیتا ہے جب تمہاری شادی ہوتی ہے. تمہاری شادی کے بعد تمہاری زندگی جہنم بنتی ہے. تم اپنی بیوی بچوں کے نہیں ہوتے، تم وہاں پہ جہنم کی زندگی گزار رہے ہوتے، اس لیے کہ تم نے دوسروں کی عزتوں آبروں کو لوٹا ہے. کوچنگ سینٹروں میں، تعلیم گاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس کی نحوست ہے کہ تمہاری زندگی میں سکھ چین نہیں ہے. ابھی بھی تم منہ مار رہے ہو، ابھی بھی تم جو ہے نا دوسروں کی عزت خراب کر رہے ہو، اور قبر میں جانے کے بعد تم جو ہے نا وہاں پہ بھی بربادی پاؤ گے اگر توبہ نہیں کی. تو اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ جذباتی انداز میں کہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنے عزت کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کریں. اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، میرے لیے غیر ہیں. نبی کی شہزادیاں میرے لیے غیر ہیں. جو میری بیوی ہے صرف میری وہ بیوی ہے. میری نظر اسی پر جو ہے نا اس جو چیز کی پڑ سکتی ہے، اس پر نظر ڈالنا بھی ثواب اور اجر ہے. اس کے علاوہ سب میرے لیے نامحرم ہے اور حرام ہے. ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اس سے بچ کے چلنا میری ذمہ داری ہے. یہ اگر میں کروں گا تو میری زندگی جنت نظیر بنے گی، آخرت بھی میری بنے گی، دنیا بھی میری بنے گی. اگر اس طرح ہم چلیں گے تو زندگی ہوگی. تو یہ بے توجہی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم جگہ جگہ ہمیں جو ہے اس طریقے کا موقع ملنا ہمارا امتحان ہے. وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، کردار بلند رکھیں اور اونچا رکھیں، اور اپنی بیوی کو رات ہو دن ہو، راتوں میں ادھر ادھر الٹی سیدھی گیدرنگ نہ کریں. اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اپنے وقت وہاں لگائیں، ادھر ادھر نہ لگائیں. بچوں کو ٹائم دیں، بچوں پہ وقت لگائیں، تو آپ کی زندگی صحیح ہوگی. ورنہ زندگی جو ہے پھر وہ ایسی جو ہے اٹھلتے بدلتے گزر جائے گی، اور اپنے بچے بھی اور بیوی بھی محروم رہ جائے گی، اور آپ بھی محروم رہ جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہدایت اللہ ہم سب کو. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا قیمتی آپ کا قیمتی ٹائم لینے کے لیے. تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.